چھوٹی صدی کے آخر میں مغربی عرب کے ایک پہاڑی گاؤں میں غلامی میں پیدا ہونے والے بلال بن رباح کو ابتدائی افریقی مسلمانوں میں سے ایک اور ایمان اور لچک کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے والدین رباح یا ریا اور حمامہ یا جمنا مکہ میں ایک امیر غیر مسلم قریش قبائلی امیہ بن خلف کے تحت حبشیوں کو غلام بنا کر رکھے گئے تھے۔ اس جابرانہ ماحول میں بلال نے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کیا۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں بلال نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا سامنا کیا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے توحید اور مساوات کے پیغام کی طرف راغب ہوئے۔ اس نے اپنے آقا کے گھرانے کے بت پرستی کے طریقوں سے انکار کرتے ہوئے پوشیدہ طور پر اللہ سے دعا کی۔ مکہ میں غالب قریش نے اسلام کی شدید مخالفت کی اور مذہب تبدیل کرنے والوں کو ستایا۔ امیہ کو جب بلال کا ایمان معلوم ہوا تو اس نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ بلال نے دلیری سے امیہ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ پر اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ امیہ نے بلال کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اسے رسیوں سے باندھا، دوپہر کے وقت صحرا کی ریت پر لیٹنے پر مجبور کیا اور اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر دبایا۔ اس پر زور دیا گیا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور لات اور عزا کے بتوں کی پرستش کریں، لیکن بلال نے ثابت قدمی سے انکار کر دیا۔ احد احد، ایک خدا کا نعرہ لگاتے ہوئے یہاں تک کہ لوہے کی گرم سلاخوں نے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ ایک دردناک دن، پانی کی کمی اور پتھر کے وزن کے نیچے نیم ہوش میں بلال موت کے قریب تھا۔ جیسے جیسے دن ٹھنڈا ہوا وہ بیدار ہوا کہ پتھر کو ہٹایا گیا اور اس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا چہرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی تکلیف سے پریشان ہو کر ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ جو ہو گیا، یہ عمل غلاموں کو آزاد کرنے اور ان کے ساتھ انسانی سلوک کی وکالت کرنے کے لیے محمد کی وسیع تر کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد ہو کر بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بن گئے۔ اس نے اپنی مادری زبان میں شاعرانہ انداز میں محمد کی تعریف کی، جس کا ترجمہ حسن بن ثابت نے پیغمبر کے نیک کردار کے ثبوت کے طور پر کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے افریقی کے طور پر بلال کے غیر متزلزل ایمان اور پاکیزہ کردار نے انہیں بے پناہ عزت دی۔ اس کی سریلی آواز نے اسلام کے پہلے مؤذن کے طور پر ان کی تقرری کا باعث بنی۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ میں مومنین کو نماز کے لیے بلایا۔ بلال ہر اہم واقعہ میں نبی صلی ہادی ہیں اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، گہرے وفادار اور پیارے تھے۔ 732 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات